أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام باب الأمن والأمان الشاهد بالإيمان السابق بالإحسان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغزنفر حامل باب خیبر ساقی حوض الکوثر قاسم طوبى وسقر ابی شبیر و شبر الذی سمته امی حیدر ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد واصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون صلوات ایک بار اور بلند ترین صلوات معافی چاہتا ہوں ایام اعظام مسلسل مجالس کی وجہ سے آواز میں خستگی ہے اور امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے. ویسے بھی آواز کسی کی چاہے جتنی خراب ہو عقیدہ خراب ہے کیونکہ عقیدہ سب کچھ سنبھال لیتا ہے. عقیدہ زندگی میں بھی سنبھال لیتا ہے قبر میں بھی سنبھال لیتا ہے. جس کا عقیدہ خراب ہو اس کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب قبر بھی خراب برزخ بھی خراب نسل بھی خراب شجرہ بھی خراب. اور یہ میں نے نہیں کہا یہ رسول نے کہا ہے. یہ میری نئی بات ہے جس رسول نے خود کہا ہے. صحیح بخاری میں نوجوان دوست نوٹ فرمائیں صحیح بخاری کی جلد اول باب فضائل علی ابن ابی طالب میں ابو ہریرہ نے نہ جانے کیسے یہ روایت رقم کر دی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی وہ دراصل اس کی نسل پاک ہے. جس نے علی سے بغض رکھا اس کی نسل ناپاک. ولا یحبو یا علی طاہر الولادہ. علی تجھ سے محبت صرف وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی. ولا یبغضو علی خبیث الولادہ. جس نے علی سے بغض رکھا اس کی ولادت خباثت میں ہوگی. تو رسول اللہ کی حدیث سے کوئی مسلمان جو کلمہ گو ہے جو رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن حدیث سے انکار کرو یا نہ کرو لیکن اتنا تو مانو کہ ولادتیں ساری طاہر نہیں ہوتی.
جو ہے نا ولادت ساری اگر طاہر ہوتی تو رسول کو یہ نہ کہنا پڑتا. آپ نے تو ہر ایک کو صحابی بنا دیا, یہ بھی صحابی, وہ بھی صحابی, فلاں صحابی, یہ صحابی. آپ نے جس کو جس کا جیسا دل چاہا اسے صحابی بنا دیا, اور رسول نے کہہ دیا سارے طاہر پیدا نہیں ہوتے ہیں, کچھ ان میں خبیث بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول نے کیا کہا ہے, اتنا تو مانو کہ ایسے بھی ہیں جو علی سے بغض بھی رکھتے ہیں اور خبیث بھی ہیں. صلوات بھیجئے محمد والے, کیونکہ ذکر بھی ایک علی کا ہے, ذکر بھی ایک علی کا ہے. یہ وہ علی ہے, یہ وہ علی ہے جسے حسین نے علی العظیم سے اپنے لیے ایک علی مانگا. جملوں پہ غور کیجئے, جملوں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھے احساس ہے وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ ماشاءاللہ بہت دیر سے سماعت فرما رہے ہیں. میں زیادہ آپ کو امتحان نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن جتنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ حسین نے ایک علی اپنے لیے علی العظیم سے مانگا ہے, تاکہ وہ علی جب ہو جہاں میں جس جگہ ہو, وہ جتنے بھی دشمن علی ہیں ان کے تھپیڑوں سے جب ٹکرا کر اسلام کی کشتی ڈوبنے لگے تو وہ دوبارہ بچا کر اسے کنارے پہ بھی لے جائے اور نجات بھی دلا دے. بھائی کربلا کیا ہے, کربلا کیا ہے؟ آدم سے لے کر امام حسن تک کی قربانیوں کا نام ہے. کربلا نے آدم سے لے کر امام حسن تک کی قربانیاں بچائی ہیں. کربلا نے سب کو بچایا ہے, سب کو بچایا, لیکن کربلا کو سجاد نے بچایا. جملہ کہہ دوں مولا سجاد کے لیے اگر آپ آمادہ ہوں, مولا سجاد کے لیے جملہ کہہ دوں کہ مولا سجاد کے لیے ایک جملہ کافی اگر آپ سمجھ گئے کہ نہج البلاغہ کے سینے پہ صحیفہ کاملہ جمع. مولا حسین نے دعا کی نا کہ مجھے ایک علی عطا کر, علی العظیم سے کہا مجھے ایک علی عطا کر. جب علی عطا ہوا مولا حسین لے کے چلے, بارگاہ خدا بندی میں رکھ دیا. پروردگار یہ تیرے لیے میں نے مختص کر دیا, یہ میں نے تیرے لیے مختص کر دیا. پروردگار آئے علی العظیم میں نے تیرے لیے مختص کر دیا, پروردگار تیرے لیے مختص کر دیا, تیرے لیے مختص کر دیا. ابھی حسین پلٹے تھے کہ علی ابن ابی طالب آئے, علی ابن الحسین کو اٹھایا, کہا حسین ہم نے قبول کیا. ارے آپ کہاں ہیں, آپ نے جملہ پہ غور نہیں کیا. حسین نے کہا علی العظیم میں نے تیری بارگاہ میں ایک اپنی قربانی پیش کی, اور علی آ کے کہہ رہے ہم نے قبول کیا. تو جب بھی خدا سے سوال کرو گے علی جواب دے. صلوات بھیجئے محمد والے. تو عزیزان محترم, میں نے سورہ مبارکہ نمل کی ایک آیت سرنامہ کلام قرار دی. قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے, قرآن وہ ہے جو کتاب عظمت ہے, قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب معرفت ہے. قرآن پہ سب کا ایمان ہے, بلکہ اتنا سخت ایمان ہے کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں. انہوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جن کے لیے قرآن کافی ہے میں ان کے لیے پڑھوں. جو کہتے ہیں نا قرآن جن کے لیے کافی میں ان کے لیے پڑھوں. سورہ نمل کی آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, کہہ دیجئے. یہ قل آپ نے بہت قرآن میں پڑھا ہوگا, جو قرآن پڑھ چکے ہیں, جو قرآن فہمی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قل کہاں پہ آتا ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک نہیں احد ہے, ایک نہیں احد ہے. ایک کے دو حصے ہو جاتے ہیں, ایک کے دو حصے ہو جاتے ہیں, احد کے نہیں ہوتے ہیں. قل ہوا یقین کر لیجئے یہی وہ سانسیں جن کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی. جن سانسوں سے علی نکلتا ہے ان کی قسم کھائی اللہ نے. اللہ قسم کھاتا ہے سانسوں کی, اللہ قسم کھاتا ہے. تو قل آپ کا جانا پہچانا لفظ قل کہہ دیجئے, قل فرما دیجئے, قل کہہ دیجئے. قرآن میں جہاں بھی اللہ نے قل کہا ہے رسول کے ذریعے بات کی ہے, ڈائریکٹ بات نہیں کی. جب ڈائریکٹ کی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم,
اے ایمان والو، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یا ایھا الذین یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، یعنی جہاں اللہ براہ راست گفتگو کرتا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، لیکن جہاں پہ قل کہتا ہے وہ رسول کو وسیلہ بناتا ہے، وہ رسول کے ذریعے بات کرتا ہے، یعنی اللہ بھی وہ ہے جو وسیلے کے بغیر آگے نہیں بڑھتا ہے، اللہ بھی وہ ہے جو وسیلے کے بغیر آگے نہیں بڑھتا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کیا؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یعنی قرآن کی آیت ہی کہہ رہی ہے کہ اللہ وہ ہے جو تعریف چاہتا ہے۔ پروردگار تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو نے سب کچھ بنایا ہے، تو سکان و سماواتی ہے، تو عزتی مجلالی ہے، تو ساری دنیا کا خالق ہے، تجھے تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تو تعریف کروا کے آخر ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہے۔ دیکھو جن کا میں کہہ رہا ہوں ان کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں، جن کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کرنا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور آگے آیت کیا کہہ رہی؟ وَالسَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ عِبَادِهِ، کہ وہ عبادت کرنے والے بندے ان پر سلام ہے۔ آیت کا پہلا حصہ کہ اللہ کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، آیت کا دوسرا حصہ سلام ہے ان پر جو عبادت کرنے والے بندے ہیں۔ پتا چلا سلام بھی ہر ایک کو نہیں، سلام بھی ہر ایک کو نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک کو سلام نہیں کرو کہ سلام علیکم سلام علیکم، قرآن کہہ رہا ہے سلام صرف میرے چنے ہوئے بندوں پر ہے، ہر ایک کو سلام نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلام صرف میرے چنے ہوئے، استفا، چنے ہوئے، سلیکٹڈ، الیکٹڈ نہیں، الیکٹڈ نہیں، سلیکٹڈ، جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے ان پر سلام ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پروردگار کی چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ تو سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ وآدم وآل عمران وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ہم نے منتخب کیا، سلیکٹ کیا، کسے؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ پتا چلا سلام اگر ہے تو یا تو آدم کو ہے، یا نوح کو ہے، یا آل ابراہیم کو ہے، یا آل عمران کو ہے۔ پتا چلا کہ سلام فقط ان کے لیے ہے۔ اگر کسی اور کو سلام کیا تو وہ سلام نہیں ہوگا، وہ قرآن سے انحراف ہوگا۔ بے شک جو ہے نا جانے مطلب کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو پروردگار تعریف جو ہوتی ہے، جس کی بھی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک جسم چاہیے۔ بھائی اگر آپ میری تعریف کرنا چاہیں اور میں موجود نہ ہوں تو کیسے کریں گے؟ چلیے آپ نے مجھے پہلے دیکھا تو کر لیں گے، جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں بھائی کریں گے تعریف؟ آپ مجھے بتائیں، خود بتائیں، آپ تعریف کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ کیسے تعریف کریں؟ آپ نے مجھے دیکھا نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں، آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ سے ملا نہیں، آپ مجھ سے ملے نہیں، آپ نے مجھے دیکھا نہیں، پھر تعریف نہیں کیسے کریں گے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے میری تعریف کرو، اللہ کہہ رہا ہے میری تعریف کرو۔ اور تعریف کے لیے دیکھنا ضروری، سمجھنا ضروری ہے۔ وہ نظر آتا نہیں، آنکھوں میں سماتا نہیں، دل میں جگہ پاتا نہیں، خیالوں میں آتا نہیں، تو تعریف پھر کیسے کریں؟ تعریف کے لیے جسم ہونا ضروری ہے۔ بھائی دیکھیں نا، اگر میں بھی، انسان بھی تعریف چاہتا ہے نا، انسان بھی چاہتا ہے تعریف کہ میری تعریف ہو، تو میں اپنے آپ کو آپ سے متعارف کراؤں گا، میں آپ سے اپنا انٹروڈکشن کراؤں گا، میں اپنا تعارف کراؤں گا، اور پھر میں متقاضی ہوں گا، میں خواہش رکھوں گا آپ میری تعریف کریں۔ جب تک میں اپنا تعارف نہ کراؤں اور میں کہوں آپ میری تعریف کریں، آپ کہیں گے صاحب آپ کو ہم جانتے نہیں، آپ کو ہم پہچانتے نہیں، ہم آپ کی کیسے تعریف کریں؟ تو پتا چلا تعریف جس کی کرنی ہوتی ہے اس کا سامنے ہونا ضروری، اس کا سامنے ہونا ضروری۔ بس ذہنوں کا اپنے بیدار رکھیں، اس کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ پروردگار تو نظر آتا نہیں ہے، پھر تیری تعریف کیسے کرے؟ آواز قدرت آئی، تعریف جسم کی نہیں ہوتی، کم
ہوتی ہے, تعریف جسم کی نہیں ہوتی, کمال کی ہوتی. بھائی آپ میری اگر تعریف کریں, میں نے اپنا تعارف بھی کرا دیا, میں خطیب ہوں, تو آپ میری تعریف نہیں کریں گے, میری خطابت کی کریں گے. میری خطابت کی, اچھا میں خطیب ہوں, میں تقریر کرتا رہوں, مجلس پڑھتا رہوں, آپ میری تعریف کرتے رہیں اور میری خطابت کی نہ کریں, اب خود بتائیے میں کیا سوچوں گا؟ یہی سوچوں گا آپ میری تعریف نہیں کر رہے. بھائی یہ مکان بنا ہے, یہ مارکہ بنی ہے, یہ بلڈنگ بنی ہے, اس کا ایک آرکیٹیکٹ ہے, اس نے اس کا نقشہ بنایا. آپ اگر تعریف کریں کہ بلڈنگ بہت اچھی ہے تو آرکیٹیکٹ خوش ہوگا, اور آپ بلڈنگ کی تعریف نہ کریں, اس کی تعریف کرتے رہیں, وہ ہوگا خوش؟ اچھا ہے کوئی اس مجمع میں ایسا کہے وہ خوش ہوگا؟ جس کا جو ہنر ہے, جو کمال ہے, جب تک اس کی تعریف نہ ہو تو پتا چلا تعریف جسم کی نہیں کمال کی ہوتی ہے. تعریف ہمیشہ کمال کی ہوتی ہے. اگر ایک آرکیٹیکٹ ہے, ایک اس بلڈنگ کو بنانے والا ہے, تو اس کی بلڈنگ کی تعریف, میں خطیب ہوں, میری خطابت کی تعریف. اگر نوحہ خان ہے, اس کی نوحہ خانی کی تعریف. اگر شاعر ہے, اس کی شاعری کی تعریف. اگر مصنف ہے, اس کی کتاب کی تعریف. یعنی ہر ایک کی کمال کی تعریف ہوتی ہے, جسم کی تعریف نہیں ہوتی ہے. پروردگار پھر تیرا کمال کون سا ہے جس کی میں تعریف کروں؟ کیا یہ سورج تیرا کمال ہے؟ کہا نہیں نہیں, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ تو کبھی کسی کے اشارے سے دائیں سے بائیں چلا جاتا ہے, مغرب سے مشرق چلا جاتا ہے. میں نے کہا اچھا چاند تیرا کمال ہے؟ کہا نہیں نہیں, یہ کسی کے اشارے سے دو ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے. پروردگار پھر جنت کی تعریف کروں؟ کہا نہیں, جنت کا مالک کوئی اور ہے. میں نے کہا پھر کیا کوثر کی تعریف کروں؟ کہا نہیں, ساقی کوثر کوئی اور ہے. میں نے کہا پروردگار پھر تیری مسجد کی تعریف کروں؟ کہا نہیں, مسجد میں نمازی کوئی اور ہے. پروردگار کیا تیرے ممبر کی تعریف کروں؟ کہا نہیں, اس پہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے. پروردگار پھر کس کی تعریف کروں؟ تیرے آدم کی تعریف کروں؟ کہا نہیں, اس نے تو توبہ بخشوائی تھی. میں نے کہا اچھا نوح کی تعریف کروں؟ کہا نہیں نہیں, وہ تو کشتی بنا رہا تھا. میں نے کہا ابراہیم کی تعریف کروں؟ کہا نہیں, وہ آگ میں جانے سے پہلے دعا مانگ رہا تھا. میں نے کہا پھر کس کی تعریف کروں؟ موسیٰ کی کروں؟ کہا نہیں, وہ تو اپنا کلام دکھا رہا تھا. میں نے کہا پروردگار پھر تیرے کون سے کمال کی تعریف کروں؟ آواز قدرت آئی, میرے کمال وہ ہے, وہ جب چاہے زمین پہ بیٹھ کے کبھی سورج کو بلا لیتے ہیں, کبھی چاند کو بلا لیتے ہیں, کبھی ستاروں کو بلا لیتے ہیں, ان کی تعریف کرو. میں نے کہا کون سے کمال ہے؟ کہا جیلے وہ کمال ہے جب میں نے تعریف کی, کوئی محمد بن گیا, کوئی علی بن گیا, کوئی حسن بن گیا, کوئی حسین بن گیا, کوئی زین العابدین بن گیا, کوئی محمد باقر بن گیا, کوئی جعفر صادق بن گیا, کوئی موسیٰ کاظم بن گیا, کوئی علی رضا بن گیا, کوئی تقی بن گیا, کوئی نقی بن گیا, کوئی عسکری بن گیا, کوئی مہدی بن گیا. آپ کو خدا کی تعریف کیسے ہوگی؟ اللہ اللہ کرتے رہو, وہ خوش نہیں ہوگا. جب تک علی علی نہیں کرو گے وہ خوش نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا کمال یہ ہے, خود مولا فرماتے ہیں ہم اس کا کمال ہے, ہم اس کا کمال ہے. اس نے ہمیں اختیار دے کے صاحب اختیار بنایا, اس نے ہمیں استفا دے کے مصطفیٰ بنایا, اس نے ہمیں اجتبا دے کے مجتبا بنایا ہے, اس نے ہمیں ارتضا دے کے مرتضا بنایا, اس نے ہمیں کائنات کا سارا اختیار دے کے مختار کرب و بلا بنایا. ہم ہیں, ہماری تعریف کرو, ہم ہیں. اسی لیے مولا سجاد, میں نے اسی لیے آیت منتخب کی کہ مولا سجاد وہ ہیں جنہوں نے جنگ تلواروں سے نہیں دعاؤں سے لڑی ہے, دعاؤں سے لڑی. کیونکہ وہ جو زمانہ تھا وہ تلوار کا نہیں, دعاؤں کا زمانہ. حالات اس نہج پہ پہنچ گئے تھے جہاں آل محمد پر پابندیاں پہلے سے بہت زیادہ تھیں, اور سید سجاد وہ شخصیت کا نام ہے تاریخ میں جس نے اپنی جنگ دعاؤں سے لڑی ہے. ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو میں قبول کروں گا. حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ حضرت ابراہیم نے کی کہ پروردگار
میری اولاد کو بھی میری طرح بنا دے. قال من ذریتی، میری اولاد کو بھی میری طرح بنا دے. آواز قدرت ہے نہیں، تمہاری اولاد میں ظالم بھی ہوں گے. ومن ذریتی، نہیں تمہاری اولاد میں. لیکن سید سجاد نے دعا کی تو آواز قدرت آئی، سجاد تمہیں ہم نے ساجد نہیں سجاد بنایا. ساجد میں اور سجاد میں فرق ہے. ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کرے، سجاد اسے کہتے ہیں جسے سجدے کرے. سجدوں کا جو مرکز ہو اسے سجاد کہتے ہیں. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں میرے ساتھ تاریخ میں سفر کریں. میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے منظر دکھانا چاہتا ہوں جناب سید سجاد. تھوڑا سا آپ میرے ساتھ چلیں تاریخ میں کہ جب جناب رسول اللہ مکے سے مدینے آئے اور مدینے سے جو دوبارہ مکے گئے ہیں ہجرت کے بعد، جب فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ چلے ہیں مکے کی طرف، تو مکے والوں نے یہ سوچا کہ لشکر اسلام آ رہا ہے. مکے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے کہ لشکر اسلام آ رہا ہے. اور زمانے کا جو دستور تھا اس وقت وہ یہ تھا، جب کوئی لشکر آتا تھا وہ لوٹ مار کرتا تھا، آگ لگا دیتا، دروازے توڑ دیتا تھا، گھروں کو لوٹ لیتا تھا، عزتیں لوٹ لیتا تھا، عصمتیں لوٹ لیتا تھا. رسول اللہ نے کیا کہا؟ رات کے وقت یہ قافلہ پہنچا ہے رسول اللہ کا 10 ہجری، رسول اللہ کا قافلہ مکے کے دروازے پہ صدر دروازے جب پہنچا ہے تو مکے والے ڈر کے مارے اپنے گھروں میں قید ہو گئے، دروازے بند کر لیے. انہوں نے کہا لشکر اسلام آ گیا. رسول اللہ نے کہا نہیں، کوئی اندھیرے میں حملہ نہیں کرے گا. یہ پہلا کائنات کا پہلا اور آخری لشکر تھا جس نے صبح ہونے کا انتظار کیا، رات بھر جس نے حملہ نہیں کیا رسول اللہ نے. اور رسول اللہ نے جب صبح مکے کی طرف قافلے نے کوچ کیا ہے تو رسول اللہ نے کیا تاکید کی؟ کسی گھر کو نہیں لوٹنا، کسی دروازے کو نہیں توڑنا، کسی کو آگ نہیں لگانا، کسی کی عزت نہیں لوٹنا، کسی کی عصمت نہیں لوٹنا، کسی کا مال نہیں لوٹنا. اس طرح لشکر اسلام پہنچا ہے مکے کے اندر. اور جب مکے کے اندر لشکر اسلام پہنچا ہے، رسول اللہ پہنچے ہیں، کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں، تو کعبے میں لوگ آ کے رسول سے معافی مانگتے رہے، رسول سے معافیاں طلب کرتے رہے. یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں. اب رسول اللہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ بتاتے جاتے تھے، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ پہ پتھر پھینکا کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جب آپ راستے سے گزرتے تھے آپ پہ کوڑا پھینکا کرتا تھا، اسے بھی معاف کر دیں. رسول اللہ ہنستے مسکراتے معاف کر دیتے. رحمت للعالمین تھے نا، رحمت للعالمین تھے. انکا لعلی خلق عظیم کی مسند پہ بیٹھا ہوا یا آمنہ کا لال دیکھتا معاف کر دیتا. لوگ آتے، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جب آپ عبادت کرتے تھے آپ کو پتھر مارتا، رسول اللہ مسکراتے معاف کر دیتے. صبح سے شام تک لوگ آتے گئے، رسول معاف کرتے گئے، رسول معاف کرتے گئے. ایک سردار ایسا مکے میں تھا جو صبح سے شام کا انتظار کر رہا تھا. جب شام ہوئی اس نے کہا میں بھی چلوں، اپنی معافی رسول اللہ سے مانگ لوں. وہ رسول کی خدمت میں پہنچا ابو سفیان. جب ابو سفیان آیا، وہ چہرہ نبوت جس پہ صبح سے مسکراہٹ تھی، جس پہ صبح سے اطمینان تھا، ایک بار جلال کے آثار نمایاں ہو. رسول اللہ پہلے کیا تھا، جو بھی آتا تھا رسول اللہ سے کہتے ہیں معاف کر، رسول جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. ہر ایک کو یہ کہا جاؤ معاف کیا. لیکن ابو سفیان جب آیا ہے رسول اللہ نے اپنا منہ پھیرا، یہ نہیں کہا میں نے معاف کیا، کہا تجھے آزاد کیا، تجھے آزاد کیا، تجھے معاف نہیں کیا. اب ابو سفیان کو آزاد کر کے رسول اللہ نے تاریخ میں ایک حقیقت کو عمل کر دیا کہ میں نے معاف نہیں کیا، آزاد کیا. اب مکے میں عرب کے اس جہالت زدہ معاشرے میں کسی کو معاف کرنے کے بجائے آزاد کرنا دراصل اس کے لیے ایک بہت بڑی توہین ہوتی تھی. جس نے بھی سنا ابو سفیان اس کو آزاد کر دیا. لوگ مذاق اڑانے لگے، صاحب یہ تو رسالت کے دربار سے آزاد ہو کر آیا، یہ رسالت کے. وہ اتنا مجبور ہو گیا ابو سفیان، اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ مکہ چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ مکہ اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، اب ہم یہاں رہیں گے لوگ ہمیں کہتے رہیں گے کہ یہ آزاد کردہ ہے، یہ آزاد کردہ ہے، یہ آزاد کردہ ہے، یہ آزاد کردہ ہے. اپنی اولاد کو کہا کہ مکہ چھوڑ کے کہیں بھی چلے جاؤ. اولاد نے کہا مدینے چلے جائے، کہا نہیں نہیں وہ تو خود رسول کا شہر ہے. کہا اچھا یمن چلے جائے، کہا نہ یمن بھی نہیں جانا، والی کے ماننے والے. کہا اچھا مصر چلے جائے، کہا وہاں بھی نہیں جانا. اس دور میں فقط ایک جگہ ایسی تھی، شام. وہ شام ایسا علاقہ تھا جہاں پہ ابھی اسلام کا پیغام پہنچا نہیں تھا، فتح نہیں ہوا تھا. اور شام بھی وہ نہیں تھا جو آج کل آپ کو نظر آتا ہے چھوٹا سا سیریا، بلکہ شام کی سرحدیں اتنی طویل تھی کہ عراق سے شروع ہو کر لبنان سے بھی آگے جاتی تھی.
یعنی لبنان آج جو آپ کو دوسرے مختلف ملک نظر آتے ہیں، لبنان ہے، شام ہے، اردن ہے، جارڈن، جو بھی ملک ہے وہ سارے ایک علاقہ تھا شام. اس نے کہا شام چلے جاؤ. ابو سفیان نے کہا اپنی اولاد سے شام چلے جاؤ. ابو سفیان کی اولاد شام پہنچ گئی. اب جب شام پہنچی ابو سفیان نے کہا مجھے آزاد کر کے محمد نے تاریخ میں میری ایسی توہین کی ہے، دیکھو اگر میں مر جاؤں میری اولاد کبھی بھی کسی بھی طرح محمد کی اولاد میں سے کسی کو آزاد کر کر اس کا جواب دے. یہ ابو سفیان نے کہا. تو جو ہے نا جانا محترم، موضوع پسند آ رہا آپ کو؟ میں تاریخ کے جھروکوں میں سفر کر رہا ہوں لیکن بہت خوبصورت نتیجے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا میری تبلیغ میں ساتھ دیجیے گا کہ کہا کہ دیکھو کسی بھی محمد کے بیٹے کو معاف کر کے آزاد کر کے اس کا تم اس کو اتار دینا، جو میرے اوپر یہ قرضہ ڈال دیا ہے رسول محمد نے، یہ اس کو اتار دینا. اب اس کی اولاد جو تھی وہ سرگردان ہو گئی کہ کسی طرح محمد کا کوئی بیٹا مل جائے جسے ہم آزاد کریں. پہلی خلافت گزر گئی، موقع نہیں ملا. دوسری خلافت گزر گئی، موقع نہیں ملا. جب تیسری خلافت آئی امویوں کی خلافت، وہ اموی خلافت تھی، اس نے معاویہ کو شام کا حکمران بنا دیا. جب شام کا حکمران بنا دیا اب معاویہ منصوبے بنانے لگا کہ میں کسی طرح محمد کے کسی بیٹے کو آزاد کروں. یہاں تک کہ یزید آ گیا. یزید کے دور میں کربلا ہو گئی. کربلا میں جب سب شہید ہو گئے اس وقت یزید نے اپنی فوج کے کمانڈر کو کہا کہ جا کے ابن زیاد سے کہو کہ کسی بھی طرح محمد کے بیٹوں میں سے ایک کو زندہ ضرور رکھنا اور ان کو لے کر میرے دربار میں آنا تاکہ میں ان کو آزاد کر کے تاریخ میں یہ قرض اتار سکوں. اسی لیے دوستوں، اسی لیے سوچا کریں کہ وہ بھیڑیے جنہوں نے علی اصغر نہ چھوڑا انہوں نے سجاد کیسے چھوڑ دیا؟ انہوں نے سجاد، ٹھیک ہے ہمارا امام کے امام تھے، اللہ بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ کیسے چھوڑ گئے؟ کیوں کہ دراصل یہ یزید کا منصوبہ تھا کہ کسی طرح یہ میرے دربار میں آئے اور میں ان کو آزاد کر سکوں اور میں کہہ سکوں کہ میں نے بھی محمد کی آل میں سے ایک کو آزاد کیا. قافلہ چلا، کربلا سے چلا کوفہ پہنچا، کوفہ سے چلا شام پہنچا، شام سے دربار پہنچا. اب یزید کو پتا چلا کہ قافلہ کربلا سے شام پہنچ گیا ہے، دربار میں آنے والا ہے اور اس کے ساتھ حسین کا ایک بیٹا بھی ہے. اب اس نے منصوبہ بنا لیا کہ میں کسی طرح اس کو آزاد کروں گا، میں اس کو آزاد کر کے تاریخ میں لکھوا دوں گا ایک وہ وقت تھا جب محمد نے میرے دادا کو آزاد کیا تھا، آج میں نے محمد کے پوتے کو آزاد کیا ہے. وہ منصوبے بنانے لگا، وہ تیار ہو گیا. اس نے ابو سفیان کی پگڑی اپنے سر پہ رکھی، ابو سفیان کا لبادہ اڑا، اپنے تخت شاہی پہ بیٹھ گیا کہ جب قافلہ دربار میں آئے تو میں آزاد کر سکوں. قافلہ پہنچا، قافلہ دربار میں داخل ہوا. ادھر حسین کا بیٹا علی ابن حسین سید سجاد قدم بڑھاتے ہوئے آگے چلے. سامنے یزید بیٹھا تھا، یزید کے ساتھ سارے عمرا تھے، سارے رؤسا تھے، سارے سفیر بیٹھے ہوئے تھے. یزید نے اب سوچا کہ آج میں آزاد کر کے میں وہ تاریخ کا قرض اتار دوں گا. ادھر یزید نے دیکھا کہ قافلہ آ گیا ہے. یزید نے کہا شمر حسین کے بیٹے کو آگے لاؤ، میرے سامنے لاؤ. یزید نے تیاری کر لی، جملہ تیار ہو گیا، جملہ ذہن سے زبان پہ آ گیا کہ آج میں تجھے آزاد کر دوں گا، آج میں تجھے آزاد کر دوں گا. ابھی یزید اپنی زبان سے کہنے والا تھا کہ سید سجاد کے کاندھے پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا، سجاد کو پیچھے کیا اور کہا یبن الطلقا، ہمارے آزاد کرتا غلام کے بیٹے. یبن الطلقا. جناب زینب آگے بڑھی، یزید کا منصوبہ فیل کر دیا. ٹھیک ہے، تاریخ میں دیکھیں کہ وہ پروگرام منصوبہ بنایا بیٹھا تھا کہ میں آج حسین کے بیٹے کو آزاد کر کے تاریخ میں لکھوا دوں گا کہ میں نے آزاد کیا. جناب زینب آگے بڑھ گیا، یبن الطلقا، ہمارے آزاد کرتا غلام کے بیٹے. بہتر کہنا تھا ادھر چینی کو یہ دربار میں شروع ہو گئی. اچھا یہ غلام کا بیٹا ہے، یہ غلام کا بیٹا ہے. ہمیں تو کہتا رہا ہم تو شہنشاہ، ہمیں تو کہتا رہا ہمارا رب کے حکمران ہے، ہمیں تو کہتا رہا ہمارا رب کے مالک ہے، یہ تو غلام کا بیٹا ہے. اب یزید نے جو دیکھا، اب یزید نے اپنے لیے تعریف کرنے والا ایک خطیب تیار کر رکھا. وہ جو پیسے لے کے خطابت کرتے ہیں نا، وہ خطیب جو ہے وہ تیار تھا. اس نے اشارہ کیا، وہ گیا ممبر پہ جا کے اس نے یزید کی تعریف شروع کر دی، یزید کی شان میں آیتیں پڑھنا شروع کر دی، جھوٹی حدیثیں پڑھنا شروع کر دی. یہاں تک کہ وہ اتنی آیتیں اور حدیثیں جھوٹی پڑھتا رہا، سید سجاد برابر میں کھڑے تھے.
جناب سید سجاد نے ایک دفعہ دیکھا اور کہا وائل کا یا ایھا الخطیب، تجھ پہ فعل ہو اے خطیب، تو مرضی مخلوق کے لیے خالق کو ناراض کر رہا ہے. مرضیت المخلوق بسخط الخالق، تو مخلوق کے لیے خالق کو ناراض کر رہا ہے، تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے وائل ہو تجھ پر وائل ہو. وائل قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، وائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وائل ہو نمازیوں پہ جو اپنی نماز سے غافل، جو اپنی نماز سے غافل ہے. وائل ہو. وائل جہنم کا ایک طبقہ ہے. جہنم کے مختلف طبقے ہیں، سقر بھی ہے جہنم میں، وائل بھی ہے، مختلف طبقے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ ہے وائل. جہاں پہ سید سید کہتے ہیں کہ وائل ہو تجھ پر کہ تو خالق کو ناراض کر رہا ہے مخلوق کے لیے، تجھے پتا نہیں ہے. اور پھر جناب سید سجاد کہتے ہیں اتعذر لی یزید اسعد و آواز، میں بھی اس لکڑی کے گٹھے پہ جاؤں. ممبر نہیں کہا سید سجاد نے، ممبر نہیں کہا اس لکڑی کے گٹھے پہ جاؤں. یعنی سید سجاد نے کہہ دیا کہ جس ممبر سے بھی آل محمد کے خلاف باتیں ہو وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑی کے گٹھے ہوتے ہیں، وہ کبھی ممبر نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے محمد لی اسعد آواز، کیا میں بھی اس لکڑی کا یزید کا نہیں تم نہیں جا سکتے. یزید نے منع کیا. سفیر روم بیٹھا تھا، اس نے کہا یزید جانے دینا، جب تیرے خطیب نے تقریر کر لی تو علی حسین کے بیٹے کو کیوں نہیں جانے دیتے. اب سننا دوستو، سید سجاد جب آوازیں اٹھنے لگی، یزید نے کہا اچھا ٹھیک اجازت ہے. جناب سید سجاد آئے، اس لکڑی گٹھے پہ آگے پہلے خدا کی تعریف، الحمدللہ الذی، تعریف ہے اس خدا کی جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے یہ جہاں بنایا، جس نے سب کو خلق کیا، جس نے ہمیں عزت بخشی، جس نے ہمارے دشمنوں کو ذلت بخشی. اور پھر کہتے ہیں، پھر جناب سید سجاد کہتے ہیں آتینا ستت وفضلنا سبع، واللہ وہ ہے جس نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں. 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. سید سجاد کا خطبہ پڑھ رہا ہوں دوستو، تاریخ میں یہ خطبہ ہے، نوجوان دوست نوٹ کریں. مولا سجاد کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلت عطا کی ہیں. 6 چیزیں کیا عطا کی ہیں؟ العلم، ہمیں علم عطا کیا، الحلم، ہمیں علم عطا کیا، السماعت، جوان مردی عطا کی ہے، الشجاعت، شجاعت عطا کی ہے، الفصاحت، ہمیں فصاحت عطا کی ہے. اور چھٹی چیز سنیں دوستو، کیا کہا ہے؟ 5 چیزیں آپ نے سن لی، علم، حلم، سماحت، فصاحت، شجاعت. چھٹی چیز سید سجاد کہتے ہیں فی المحبت فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت عطا کی. سید سجاد کا خطبہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں. سید سجاد کہتے ہیں ہمیں 6 چیز عطا کی ہیں، کیا؟ علم، حلم، فصاحت، سماحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں محبت. آپ کے دلوں میں آج جو سید سجاد کی محبت ہے، علی کی محبت ہے، مولا سجاد کہتے ہیں یہ خود سے نہیں آئی، ہمیں خدا نے عطا کی ہے، ہمیں خدا نے عطا کی ہے. مومنین کے دلوں میں محبت. سید سجاد کہتے ہیں 6 چیزیں ہم عطا کی ہیں. وہ علم وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہتے ہیں علم وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. حلم وہ ہے کہ ہم تیر کھا کے بھی اپنے دشمن کو پانی پلاتے ہیں، ضرب کھا کے بھی دشمن کو شربت پلاتے ہیں. حلم وہ ہے. وہ کہتے ہیں سماحت وہ ہے، جوان مردی وہ ہے کہ میرے دادا نے اکیلے ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے لشکر کا مقابلہ کیا ہے. شجاعت وہ ہے کہ ہم جہاں سے گزرتے ہیں لوگ ہٹ جاتے ہیں. سماحت وہ ہے، طاقت وہ ہے، ہمیں وہ فصاحت وہ عطا کی ہے کہ ہمارے جب لب ہلتے ہیں تو وہاں سے قرآن کی صدائیں اٹھتی ہیں، وہاں سے آیتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے. سید سجاد کہتے ہیں ہمیں علم، فصاحت، سماحت، شجاعت ہمیں عطا کی. اور 7 چیزیں کیا کہتے ہیں؟ کیا 7 چیزیں ہمیں ہماری فضیلتیں؟ کہتے ہیں پہلی فضیلت وہ ہے کہ ہم من محمد رسول اللہ، ہم محمد رسول اللہ سے ہیں. محمد رسول اللہ، ہم محمد رسول اللہ سے ہیں. من علی ولی اللہ، ہم علی ولی اللہ سے ہیں. من فاطمہ الزہرا، ہم فاطمہ زہرا کی عصمت کے وارث ہیں. ہم علی مرتضیٰ کی شجاعت کے وارث ہیں. ہم محمد مصطفیٰ کے خلق کے وارث ہیں. اور پھر کہتے ہیں چوتھی چیز کیا کہتے ہیں؟ مولا سجاد کہتے ہیں چوتھے، ہمارے ہی گھر میں اسد رسول اللہ حمزہ ہے. رسول کے اسد، رسول کے شیر امیر حمزہ ہیں. حمزہ ہمارے ہی گھر میں. ہم 5ویں چیز کہتے ہیں تیار، ہمارے ہی گھر میں جعفر تیار ہے.
کہتے ہیں ہمارے گھر میں جنہیں دو پر عطا ہوا ہے، جو پرواز کرتے ہیں، ہمارے گھر میں جعفر تیار ہے، ہم ہی وہ ہیں جو حسن کے علم کے وارث ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو حسین کی آل کے وارث ہیں۔ 7 چیزیں کہتے ہیں ہم عطا کی ہیں۔ اور پھر مولا کیا کہتے ہیں؟ پھر سنیں مولا خطبہ کیا کہتے ہیں؟ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن صفا و مروہ، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن میرا صاحب معراج، میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں۔ میں خلق عظیم کا بیٹا ہوں، میں مزمل کا بیٹا ہوں، میں مدثر کا بیٹا ہوں، میں یاسین کا بیٹا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے رسالت کی انبیاء کی تاجداری سنبھالی ہے۔ میں وہ ہوں جو خاتم الانبیاء کا بیٹا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے گھر میں نبوت آئی ہے۔ میں وہ ہوں جس کے گھر میں رسالت آئی ہے۔ میں وہ ہوں جس کے دروازے پہ ملائکہ سجدہ کرتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس کے دروازے پہ انبیاء سجدہ کرتے ہیں۔ میں وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اور پھر کہتے ہیں، پھر 2 قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے۔ میں اس کا بیٹا ہوں شجاعت جس کے دل سے چلتی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 نیزوں سے لڑتا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح بدر ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح خندق ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو کل ایمان ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو خیبر کا علمدار ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو حنین کا فاتح ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو شب ہجرت کے بستر پہ سویا۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسالت کی گواہی دی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کعبے کی ستاری کی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو بوچھی کرتا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کعبے میں بت توڑے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خوف سے دنیا آج بھی لرزتی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو تلواروں سے لڑا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو ذوالفقار کا مالک ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو ولایت کا مالک ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو علی ولی اللہ ہے۔ پھر 2 قدم آگے بڑھے، پھر کہا جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے۔ میں سید سجاد، میں وہ ہوں جو حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ میں وہ ہوں جو فاطمہ زہرا کی قسمت کا وارث ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے گھر میں عصمت اتری ہے۔ میں وہ ہوں جس کے گھر میں عطرت اتری ہے۔ میں وہ ہوں جس کے گھر میں پاکیزگی اتری ہے۔ میں وہ ہوں جس کے گھر میں خدا نے خود حدیث کے ساتھ نازل۔ میں وہ میں سید سجاد کا خطبہ پڑھا۔ میں سید سجاد، جب سید سجاد نے یہ کہنا شروع کیا نا، لوگ دیواروں سے چپکنے لگے اور سید سجاد دربار میں ایسے ہی چل رہے تھے جیسے احد میں علی کی تلوار چل رہی تھی۔ کبھی سجاد دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے۔ آج دیکھا مسلمانوں نے علی کے بیٹے کا جلال۔ سید سجاد 2 قدم آگے بڑھے، پھر کہا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے۔ میں حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دنیا کو امن کی دعوت دی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت کا سردار ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کی آغوش میں کھیلا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے رسول نے اپنے کاندھے پہ سوار کرایا ہے۔ اور پھر کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو حسین ابن علی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو حسین ابن علی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا ملائک نے جھولا جھلایا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر میں فرس آیا ہے، فطرس آیا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں فرشتوں نے جہاں آ کے معافی مانگی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ملائکہ کی معافی دلائی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو نبیوں کو جس نے معافی دلائی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو حسین ابن علی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے 13 ضربوں سے قتل کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو پسے گردن سے 13 ضربوں سے قتل کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو رلا رلا کے مارا گیا۔ عزیزانو کیا سن رہے؟ مولا حسین کا ایک لقب ہے یا قتیل العبرات۔ سنو کہ کیا جسے رلا رلا کے مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا پیاسا زداروں سجاد اس مظلوم کا نام ہے، سجاد اس مظلوم کا نام ہے جو بازار میں کھڑا کہتا رہا اگر دے سکو تو 2 چادریں دے دو میرے سعد علی کی بیٹی۔ میں چاہتا ہوں مصائب آج کچھ مصائب اپنی ماں و بہنوں کے لیے پڑھوں۔
سید سجاد اس غریب کا نام ہے جو اپنی ماؤں بہنوں کو لے کے کربلا سے کوفہ سے شام چلا گیا اور کہتا چلا گیا بابا آپ کو جوان بیٹا کفن بھی نہ دے سکا. جوان بیٹا آپ کو کفن بھی نہ دے سکا. ہزاروں مدینے والے کہتے ہیں, سنو گے رونے کے لیے اگر سمجھ گئے تو یہ جملہ کافی ہے. مدینے والے کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے گھر میں 3 جوان ایسے تھے جب گھر سے نکلتے تھے ہم پہچان نہیں پاتے تھے ان میں عباس کون ہے, علی اکبر کون ہے, سجاد کون ہے. آپ نے یہی سنا ہے بیمار امام, آپ نے یہی سنا ہے بیمار امام جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, آپ نے یہی سنا ہے. ایسا کرو میرا امام وہ جوان رانا تھا, وہ خوبصورت جوان تھا. عباس کربلا میں بازو کٹا کے سو گیا. لیکن سجاد سنو گے نا, شاید تم یہ سوچو کہ سجاد تو شہید نہیں ہوا. عزیزانو سجاد جتنی مرتبہ شہید ہوا ہے اتنی مرتبہ کوئی شہید نہیں ہوا. عزیزانو اتنی دفعہ کوئی شہید نہیں ہوا. میں اگر جملہ کہوں رونے کو آمادہ ہو, جملہ کہوں سجاد عباس سے بڑا بہادر تھا. سجاد عباس سے بڑا بہادر تھا. عزیزانو عباس اگر قافلے کے ساتھ ہوتے اور زینب بے پردہ ہوتی, عباس ایک قدم نہیں چل سکتے تھے. لیکن سجاد کربلا سے شام تک ماؤں بہنوں کو لے کے چلا گیا. کبھی دربار گیا, کبھی بازار گیا, کبھی زندان گیا اور کہتا گیا میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں, میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. حضرت سجاد روتا ہوا چلا گیا. لیکن سجاد نے کبھی شکوہ نہیں کیا. حضرت کیا تقدیر سجاد کو کہاں لے آئی. سجاد بازار میں کھڑا ہے, یا رب کوئی مل جائے کہیں جاننے والا, یا رب نہ کوئی مل جائے کہیں جاننے والا. سجاد یہ بازار میں دعا مانگ سجاد اس مظلوم کا نام ہے. سجاد اس مظلوم کا نام ہے جو ماؤں بہنوں کے ساتھ بس عزادارو سید سجاد کی ساری زندگی روتے ہوئے گزر گئی. عزادارو جب مدینے پہنچا ہے میرا مولا سید سجاد پہنچا ہے تو آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون روتا تھا. عزادارو ایک دفعہ مدینے میں ایک شخص آیا, اس نے دیکھا کہ گھر کی چھت سے خون بہ رہا. اس نے کہا مدینے والوں کیا تم نے اپنے جانور چھتوں پہ ذبح کرنا شروع کر دی ہے؟ مدینے والے کہا ارے بھائی ایسا مت کہے, ایسا مت. اس نے کہا پھر یہ خون کیسا ہے؟ کہا علی حسین کا بیٹا علی ابن الحسین آئے جو کربلا کو یاد کر کر کے خون کے آنسو روتا ہے. کبھی کہتا ہے ہائے میری پھوپھی کی چھات ہے, ہائے میری ماں کی چھات. عزادارو کھل کے رو. سید سجاد وہ ہے جو سب کا پرسہ لیتا ہے. آج سید سجاد کا پرسہ لینے آئے ہو. عزادارو سید سجاد کا پرسہ لینے شام سے پھوپھی آئی ہے, شام سے بہن آئی ہے, بقیہ سے دادی آئی ہے, کربلا سے بابا آئے ہیں, نجف سے دادا آئے ہیں. کاظمین سے میرا مولا موسیٰ کاظم آیا ہے, مشہد سے میرا مولا رضا آیا ہے, سامرا سے میرا مولا نقی آیا ہے. ہر ایک آگے یہی کہتا ہے امام زمانہ آئے ہیں, ہر ایک یہی کہتا ہے عزادارو چاہے تم کسی کو مت رو لیکن سید سجاد کو ضرور رویا کرو, کیونکہ سجاد اس غریب کا نام ہے جو کربلا سے لے کر مدینے تک رو بھی نہ سکا. عزادارو جیسے ہی سجاد کی آنکھوں میں کبھی آنسو آئے, ادھر شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا, سجاد پہ برسانے لگا. عزادارو سید سجاد جب چلے ہیں نا شام
शाम से वापस रिहा होके चले हैं तो पहले करबला है, पहले करबला है। करबला में जब पहुंचे हैं मौला सज्जाद पहुंचे हैं तो हर कब्र पे गए हैं, बाबा की कब्र पे गए, भाइयों की कब्र पे गए, सबकी कब्रों पे गए, लेकिन आखिर में एक ऐसी कब्र पे गए जो इतनी मुख्तसर कब्र थी, इतनी मुख्तसर कब्र थी जैसे अली असगर की कब्र हो, जैसे अली असगर की कब्र हो। रावी कहता है मैंने पूछा मौला ये किसकी कब्र है, इतनी मुख्तसर थी, ये किसी बच्चे की कब्र है शायद। सज्जाद कहते हैं ए भाई जुल्म न कर, जुल्म न कर। उसने कहा किसकी कब्र है? कहा ये मेरे चचा अब्बास की, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। उसने कहा इतनी मुख्तसर कब्र। अभी सज्जाद जवाब देते, पीछे से बाकर आगे बढ़े, मौला बाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा अरे रावी मेरे बाबा सज्जाद को जितने चचा अब्बास मिले उतना दफना दिया, जितने मौला साहब चचा अब्बास मिले दफना दिया। अज़ादारो मख्तल में मिलता है सैयद सज्जाद पहुंचे, अब्बास की कब्र पे बैठे, अब्बास की कब्र पे बैठे, हाथ कब्र पे रखा, हाथ कब्र पे रख के कहते हैं टुपी अम्मा यहाँ आइए, अम्मा रबाब यहाँ आइए, अम्मा फरवा यहाँ आइए। सबको बुलाया, सारी खवातीन को बुलाया, सबको कब्र के गिर्द बिठाला, सबको कब्र के गिर्द बिठाला। और एक बार सज्जाद ने कहा चचा अब्बास कब्र से जरा बाहर निकलिए, कब्र से बाहर निकलिए और मुझे बताइए इनमें ज़ैनब कौन है, कुलसूम कौन है, फरवा कौन है, रबाब कौन है, रुक़ैया कौन है। चचा अब्बास बाजू कटाना आसान है, माँ बहनों को बेपर्दा लेकर चल। चचा अब्बास माँ बहनों को सर नंगे ले जाना मुश्किल है। अली अकबर बड़ा अपनी जवानी पे नाचता, उठो अकबर तुम बताओ मुझे, कासिम तुम बताओ मुझे बताओ। अज़ादारो आपने रिवायतें सुनी है, मैं एक रिवायत सुन लीजिए, उसी पे मसाइब का खात्मा कर दूंगा। पर रिवायत सुन लीजिए, मौला के सहाबी थे इब्न मंजर मौला के सहाबी थे। मौला को पुरसा देने आए, मौला को पुरसा दिया। इब्न मंजर कहते हैं मौला इतना अरसा हो गया है, आंखों से खून बह रहा है, मौला अब तो रोना छोड़ दीजिए। मौला कहते हैं मंजर तूने इंसाफ नहीं किया। वो कहता है मौला क्यों? का मंजर मुझे पता, किसी माँ का जवान बेटा हो और माँ की चादर छिन जाए वो क्या करे। मंजर कहता है मौला उसे मर जाना चाहिए। सज्जाद कहते हैं देख मंजर तेरा मौला जिंदा है, तेरा मौला मरा नहीं, तेरा मौला मरा नहीं है। सज्जाद कहते हैं तेरा मौला मरा नहीं है। अज़ादारो इब्न मंजर कहते हैं मौला कुछ देर को मदीने की गलियों में चले, शायद दिल बहल जाए। मौला मेरी दरखास्त है आपसे इल्तिजा है मेरी। मौला ने कहा अच्छा चलो मंजर हम अपने मानने वालों का कहना नहीं टालते, चलो मंजर। अज़ादारो सैयद सज्जाद अबू मंजर के साथ चले, दोनों चल रहे थे। एक बार एक शख्स आया, मौला के कदमों पे हाथ रखे सलाम किया। मौला ने कहा कौन है? कहा मौला मेरा नाम इब्राहिम है। कहा अच्छा कहाँ रहता है? कहा मैं आपका शिया हूँ, मदीने में रहता हूँ। मौला ने कहा क्या करता है? कहा मौला मैं कस्साब हूँ। आखिरी रिवायत सुन लो, इसी में मसाइब खत्म कर दूंगा। वो कहता है मौला मैं कसाब हूँ। मौला कहते हैं तेरी दुकान कहाँ पे है? का मौला वो दुकान है जहाँ उसने गोश्त पे कपड़े डाल दिए थे। अज़ादारो सैयद सज्जाद कहते हैं अच्छा तू कसाब है, तुझे अहकाम ज़बीहा पता है? वो कहता हाँ मौला मुझे पता है। वो समझा शायद मौला पूछ रहे हैं। मौला ने कहा सुना तो सही। उसने कहा मौला पहला हुक्म ये है कि हम
غربتا ہائے غربتا. مولا کہتا اچھا اور کیا ہے؟ اس نے کہا مولا دوسرا حکم یہ ہے ہم جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں. مولا ہم جانور کے سامنے کبھی جانور ذبح نہیں کرتے ہیں. مولا زمین پہ بیٹھ گئے. ہائے میرا بابا حسین، ہائے میرا بابا حسین. 70 قدم سے میری پھوپھی سر پہ قرآن لیے کہہ رہی تھی ہائے میرے بھائی کو نہ میرے بھائی کو نہ مار. بس وہ حضرت مولا نے کہا ہائے غربتا. سنو کہ تیسری بات کیا بتائی؟ مولا نے کہا اور کیا حکم ہے؟ کہا مولا جب ہم کسی کو ذبح کرتے ہیں ہم کند خنجر سے نہیں کرتے. ہم کند خنجر سے نہیں کرتے ہیں، ہم تیز دھار خنجر سے کرتے ہیں تاکہ ایک ساتھ میں اس کی شہرہ کٹ جائے. ہم ایسے جانور ذبح کرتے ہیں. اور سچا سر پیٹنا شروع کیا، زمین پہ سر مارنا شروع کیا. ہائے میرا بابا جسے شہرک سے نہیں پشت خنجر سے 13 ضربوں سے ایسے قتل کیا ہے جیسے لکڑہارا لکڑی